السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ زار یوٹیوب چینل۔ قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں اے عشق ہمیں برباد نہ کر، ایپیسوڈ نمبر 1۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہمارے مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میلان ایئرپورٹ پر جہاز لینڈنگ کے آخری مراحل میں تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے بیگ میں سے کیمرہ نکال کر اسے سیٹ کرنے لگی۔ آخر کو اس نے اترتے ساتھ کچھ ویڈیوز تو لازمی بنانی تھی، کچھ منظر اپنے کیمرے میں قید کرنے تھے۔ جہاز اب رن وے پر دوڑ رہا تھا، اس کا دل بلیوں چل رہا تھا۔ اٹلی، میلان اور پھر کومو لیک، دنیا کی چند بہت بڑی اور خوبصورت جھیلوں میں سے ایک، جو اس کی پسندیدہ جھیل تھی۔ جانے کیوں مگر وہ پہاڑوں کے بیچ، سرسبز درختوں کے بیچ اس حسین جھیل پہ فدا تھی۔ وہاں کی ایک سے ایک چیز اعلیٰ تھی۔ اٹلی کا آرکیٹیکٹ دنیا کو اپنی طرف کھینچتا۔ وہاں کے بنے ہوٹلز، ریسورٹ اٹلی کے شاندار آرکیٹیکچر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ لوگ وہاں شادیوں کی تقریبات بھی رکھتے ہیں، لیکن کچھ اور تھا، کچھ خاص جو اس جگہ کے لیے وہ محسوس کرتی تھی۔ جہاز رک گیا تھا، وہ تر قریب نظر دورا رہی تھی۔ بہت بڑا رن وے، نہایت خوبصورت۔ اس نے 2 تصویریں بنائی اور آگے نکل گئی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے وہ کسی ٹیکسی کی منتظر تھی۔ یہاں کی زبان سے بالکل ناواقف اور یہاں کے لوگ انگلش بھی کم جانتے تھے، مگر میلان شہر ٹورسٹ کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ یہاں فیشن کا عالمی میلہ ہوتا ہے۔ دوسرے ملکوں کے آئے لوگ اٹیلین کم سمجھتے بولتے ہیں، تو یہاں کے ٹیکسی ڈرائیور سے لے کر ہوٹل سے ایئرپورٹ پر تھوڑی بہت انگلش بولی جاتی ہے۔ کسی کو تو بہت اچھی انگلش بھی آتی ہے۔ وہ ایک ٹیکسی کی طرف بڑھی۔ ہائے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیسے بات کرے۔ وہ سر ہلا کر اسے مسکرا کے ہائے بولا۔ I want to go کومو لیک، وہ بالکل سادہ زبان میں بولی۔ وہ یس بولا۔ یقیناً وہ کومو لیک کا سن کر جملہ سمجھ ہوگا۔ اس نے اس کا ایک چھوٹا سا سوٹ کیس ڈگی میں رکھا، دوسرا چھوٹا ٹریول بیگ اس نے کندھوں پر ڈالا ہوا تھا۔ راستہ بہت لمبا تھا۔ وہ گوگل میپ پہ چیک کر رہی تھی۔ اس نے ہینڈ فری لگائی، خود کو اس خوبصورت شہر کے حوالے کر دیا۔ وہ آج پھر جاب کو لات مار آیا تھا۔ یہ اس کی کوئی پہلی جاب نہ تھی کہ کسی نحوس جاب تھی کہ اس کی جو اس کے معیار کے مطابق نہیں تھی، یا لڑکے آ جاتا۔ وہ اسٹیل کے کنارے رکھے بینچ پہ کافی انجوائے کر رہا تھا۔ اب اس کا موڈ کافی بہتر تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ٹینشن فری، ریلیکسڈ، چلڈ۔ وہ کافی کا سپ لے کے پیچھے مڑا۔ وہ سامنے سے چلتی آ رہی تھی، بلو پینٹ، وائٹ ٹاپ، گلے میں مفلر لیے، ایک ہاتھ میں سوٹ کیس، دوسرے ہمیں ہاتھ سے اپنے کمر تک آتے گنگریالے بالوں کو پیچھے کرتی وہ کسی ماڈل کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے حیرت صرف اس کے ہاتھ میں موجود سوٹ کیس پر تھی۔ وہ اس کو یکسر نظر انداز کرتی تیزی سے آگے بڑھی۔ ہائے کومو، آئی ایم ہیئر، فائنلی، اوہ ڈیئر، آئی مسڈ یو۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلا کے بولی۔ ہوا سے اس کے بال اڑ رہے تھے۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ وہ آنکھیں بند کے اس جھیل کی ٹھنڈی ہوائیں اپنے اندر اتار رہی تھی۔ یو آر مائی لو، آئی لو یو کومو لیک۔ وہ پھر سے چیخ رہی تھی۔ اس کو بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں تھی۔ اس کی مدہوشی اس کو اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کافی کے سپ لیتا اسے دیکھ رہا تھا، جو کچھ عجیب خبتی سی لڑکی تھی۔ ویئر یو کم فرام، وہ انتہائی آہستگی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ اس تک نہ تو آواز جا رہی تھی، نہ وہ چاہتا تھا کہ آواز جائے۔ کتنا سکون ہے نا تمہارے اندر، وہ پھر کہہ رہی تھی۔ اوہ پاکستان زندہ باد۔ جانے کیوں وہ خوش ہوا۔ وہ اب گول گول گھوم رہی تھی۔ وہ کھلکھلا کے ہنسا۔ وہ رک گئی۔ اس کی ہنسی بہت اونچی تھی، یا وہ چلتے چلتے اس کے قریب چلا گیا تھا، اسے نہیں پتا تھا۔ وہ غصے، ناراضگی اور ناپسندیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی جوک سن لیا ہے کیا؟ وہ سخت چڑھ کر بولی۔ ہاؤ ڈو یو نو آئی کین اسپیک اردو؟ اب کی بار اس کی ناراضگی کی جگہ طنز نے لے لی تھی، کیونکہ ایسی شکلیں سب کانٹیننٹ میں پائی جاتی ہیں، خاص کر پاکستان میں۔ پھر سے حیران ہوا۔ تمہیں یہ کیسے پتا میں پاکستان سے ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ لگا کر اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ 1 منٹ، رکو، گھر میں شیشہ ہے۔ جتنے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کو لگا اس کے منہ پر کچھ لگا ہے۔ اس نے منہ پر ہاتھ مارا جیسے کچھ اتار رہا ہو۔ وہ شرمندہ ہو رہا تھا، جانے کہاں سے گھوم آیا، پتہ نہیں کیا لگا ہے منہ پہ۔ ہاں، وہ بالکل پزل ہو رہا تھا۔ تو دیکھا کرو نا، یقین ہو جائے گا اسے چہرے پاکستان ہی درآمد کرتا ہے، بلکہ بناتا ہے۔ وہ ایک دم غصے سے کھول اٹھا تھا۔ ڈسگسٹنگ، آئی ایم شیور یو آر آلسو فرام پاکستان۔ نو یو، اوہ واو، ہاؤ ڈو، وہ اسی کے انداز میں بولی، کیونکہ ایسی میٹر لیس لڑکیاں وہاں ہی پائی جاتی ہیں۔ چاول کی فصل لگاتی، گندم کاٹتی، دھوپ گرمی سے پاگل، بات کرو آگے سے۔ طنز کا جواب اسے بہت اچھا مل گیا تھا۔ وہ دانت پیستی، اپنا سوٹ کیس پکڑتی، اسے دیکھ کر آنکھیں گھماتی وہاں سے گزر گئی۔ آج کا دن ہی برا ہے، پتہ نہیں کس کے منہ لگا تھا میں۔ ہاں، وہ
خود سے ہم کلام وہ دانت کچکچاتا وہیں بینچ پر پھر سے بیٹھ گیا۔ وہ جا چکی تھی وہاں سے۔ پاگل عورت، ایسی جگہوں پہ کون سوٹ کیس سمیت گھومتا ہے، پتہ نہیں گھر سے بھاگ کر نہ آئی ہو۔ وہ اپنے بال درست کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب واپس آ رہی تھی، وہی تیز قدم، وہی لہراتے بال، وہی انداز۔ اب کی بار اس نے دوسری نظر نہیں ڈالی اس پر۔ وہ اب ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتی وہ وہاں کسی کو شاید اپنی بات سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ ادھر ادھر لگانے کے بعد وہ اس کے پاس دوبارہ آئی، سوٹ کیس رکھ کر دوسرے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ وہ کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم اٹیلین جانتے ہو؟ وہ اپنا لہجہ نارمل کر کے بولی۔ وہ اندر ہی اندر کھل کے ہنسا۔ ناٹ مچ، لیکن اتنی کہ مجھے روزمرہ کے کام مشکل نہیں ہوتے۔ وہ تھوک نکلتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ٹیکسی چاہیے، میلان جانا ہے، یہ ایڈریس ہے اس پہ۔ وہ حیران ہوا۔ تمہارے پاس ایڈریس ہے؟ پھر وہ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ مکمل نہیں، باقی میں ان کو انگلش میں سمجھا نہیں پا رہی۔ وہ اب پوری بات سمجھا تھا۔ آئی کین ڈراپ یو، وہ آفر کر رہا تھا اور وہ ایک دم کھڑی ہوئی جیسے کب سے جانے کو تیار ہو۔ بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ یٹ، وہ بھی اٹھا تو وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے سوٹ کیس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ذرا آگے جانا ہے، ایک کام ہے، پھر آؤں گا واپس، مجھے بھی میلان جانا ہے۔ وہ خوش ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ہم ساتھ میں گھوم لیں گے، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، سفر اچھا گزرے گا، مجھے کومو سے آگے جانے کا موقع ملے گا۔ اس کو مسلسل بولتا دیکھ رہا تھا۔ ایک منٹ، ہم ایک دوسرے کو کب سے سمجھتے ہیں؟ وہ ماتھے پہ ہاتھ مار کر بولی۔ ارے زبان سمجھتے ہیں نا، وہ انتہائی دوستانہ انداز میں بولی۔ یہ سوٹ کیس وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی آج ہی آئی مری سے، سیدھی ادھر آ گئی، مجھے آپ ہی کے پاس جانا تھا۔ میں نے سوچا جب تک وہ آفس سے آتی ہیں میں کومو کو بس ایک جھلک دیکھا ہوں، بس اب مجھے واپسی پہ دیر ہو جائے گی۔ وہ افسوس سے بولی۔ تم پاکستان سے سیدھی یہاں آئی صرف کومو کے لیے؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ نہیں آئی تو آپ ہی کے لیے ہوں، بس کومو از مائی لو، فرسٹ لو۔ وہ مسکرائی، ایک نظر پھر جھیل کو دیکھا۔ چلو چلتے ہیں تمہاری آپ ہی کی طرف، مگر تمہارا کام؟ وہ اس کے پیچھے سوٹ کیس کھینچتی بھاگی۔ وہ چپ، بندہ ہیلپ ہی کر دے۔ وہ رکا، وہ بھی رکی۔ وہ دانت نکال کے ہنسی۔ کتنے بجے اتری جہاز سے؟ ایئرپورٹ سے کب نکلی؟ 2 بجے نکلی۔ کیوں؟ وہ نا سمجھی سے بولی۔ 2 بجے سے اب تک گھما رہی ہو نا سے ساتھ میری گاڑی وہ سامنے ہے، کم۔ وہ کہہ کے چل دیا۔ وہ منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹیپیکل پاکستانی، جہاں مرد دیکھا وہیں مظلوم بن جاؤ۔ وہ اپنا سامان اسی کی گاڑی کے ڈگی میں رکھ کر آگے اس کے ساتھ بیٹھی۔ اگر لے جا ہی رہے ہو تو کم از کم احسان نہ جتاؤ، یہ بھی نہیں کہ پاکستانی ہونے کی نشانی ہے۔ وہ سیٹ بیلٹ لگا کے بولی۔ وہ بھی سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی گزری۔ اس نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ گرے 3 پیس میں خوبصورت نقوش والا وہ شخص کافی چارمنگ تھا۔ کلین شیو، بڑی سی آنکھیں۔ میرا نام ماہا ہے، ماہا زبان، مری میں رہتی ہوں، ایسے ساری عمر اسلام آباد میں گزری، ہاسٹلز میں پڑھتی ہوں، اور تم؟ وہ منہ ڈچا کر کے بولی۔ وہ بھی فوراً ہنسا۔ میرا نام تیمور چودھری ہے، میں کراچی سے ہوں، انفیکٹ پنجاب کے گاؤں سے، یہاں 2 سال پہلے جاب کے لیے آیا، اس سے پہلے لندن اور ساؤتھ افریقہ میں جاب کر کے آیا ہوں۔ وہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ کتنے جابز کی؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ 5ویں تھی۔ وہ اس کی باتوں سے حیران تھی۔ بس جاب سوٹ نہیں کی کوئی بھی آج تک؟ وہ سمجھ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کو اندازہ ہو چکا تھا اس کے ذہن کا۔ وہ گاڑی روک کر باہر گیا۔ شاپ سے جوس اور پیزا لایا۔ تھینکس، تمہیں کیسے پتا مجھے بھوک لگی ہے؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ ہاں، کیونکہ پاکستانی ہونا اسے ذومعنی لہجے میں کہتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ انہماک سے کھانے لگی۔ وہ دونوں ایسے گپ شپ کر رہے تھے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ گاڑی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ میلان کی خوبصورت سڑکوں پہ اب سورج ڈوب رہا تھا۔ گرمیوں میں سورج خاصی دیر سے ڈوبتا ہے۔ اس کی نظریں آتی جاتی گاڑیوں پر تھی اور تیمور چودھری کی نظریں اس پہ۔ یو نو آئی نیور ہیڈ بیسٹ پیزا، ہر بار ہر جگہ سے کھا کے بھی کچھ کمی سی رہتی ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ سو مینٹلی ناٹ فائٹ پیزا بٹ دے کڈ ہیو ہیڈ ون۔ وہ آنکھیں بھار کے اسے دیکھنے لگی۔ وین؟ تیمور نے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اجنبی کا کوئی خوف نہ تھا۔ وہ کسی یورپین لڑکی کی طرح پہلی ملاقات میں فرینک ہو گئی تھی۔ اس میں کوئی مشرقی ادا نہ تھی۔ سر سے پیر تک وہ ماڈرن یورپین لڑکی لگتی تھی۔ اس کی ہیزل براؤن آنکھیں، اس کی انگلش رنگت، وہ معصوم تھی مگر مشرقی کسی طور نہ تھی۔ یہ تیمور چودھری کی اس کے بارے میں پہلی رائے تھی۔ جب تم فری ہو؟ میں تو اگلے 1 مہینے یا یوں کہہ لو جب تک جاب نہیں ملتی فری ہوں۔ وہ اس کی بات پہ کہہ کر لگا کر ہنسی۔ جاب لیس، اس نے گھورا۔ ویسے یہ بات نہ جوک ہے نہ تمہیں میرا ایسے مذاق اڑانا چاہیے۔ وہ ناراض ہوا۔ میں نے تمہاری ہیلپ کی، کون تھا وہاں تمہاری مدد کو؟ اس کا کہکا تھم گیا۔ ویسے خوبصورت لڑکی کی مدد کو لوگ مرتے ہیں۔ وہ بالوں کو ایک انداز سے لہرا کے بولی۔ میں ان میں سے نہیں، میں در ہی اتار سکتا ہوں تمہیں۔ وہ سچ میں ناراض تھا۔ یار کم آن، کیسے ہو ہر بات پہ ناراض؟ وہ بھی منہ بنا کر بولی۔ ادھر سے لیفٹ گھر آ گیا تھا، چھوٹا سا گھر، وہی اٹیلین انداز پر بنا ہوا۔ انتہائی خوبصورت رات ہو چکی تھی۔
शायद 11 बज रहे थे। उसने डोर बेल के हाथ रखी। अंदर से एक नफीस शक्ल वाली कोई लड़की बाहर आई। आंखों पर चश्मा, सिल्की बाल, चेहरे पर संजीदगी। कहाँ थी माहा? इतना लेट? माहा उसके गले लगी। सॉरी आपी, अंदर आओ। तैमूर को लगा उसे नज़रअंदाज कर रही है। वो पलटा। रुको, ये तैमूर चौधरी है आपी। माहा के कहने पर उन दोनों ने हेलो हाय की। कम इनसाइड। वो उनके साथ अंदर आ गया। अंदर से घर बाहर से ज़्यादा खूबसूरत नफीस था, बिल्कुल उस लड़की की तरह। खाना फ्रिज में है। सुबह मेरी ड्यूटी है, 5 बजे मैं सोने लगी हूँ। कल शाम मिलते हैं, वो कहकर अपने कमरे में चली गई थी। वो लाउंज में सोफे पर बैठ गया। वो बैग्स अपने रूप में रख के आई। वो उसे देख रहा था। खाना खाओगे? खाने का सुन के वो भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ की बुक पढ़ गई। ज़रूर। वो वॉशरूम गई, मुंह हाथ धो के आई। उसे फ्रेश होने का कहा। इतने में वो खाना टेबल पर लगा चुकी थी। वो वॉशरूम गई, मुंह हाथ धो के आई। उसे फ्रेश होने का कहा। इतने में वो खाना टेबल पे लगा चुकी थी। छोटा सा टेबल जिस पे 4 लोगों के खाना खाने की गुंजाइश थी। वो मुस्कुराता हुआ आया। कितना अर्सा हो गया मुझे रियल पाकिस्तानी खाना खाते हुए। आज मज़ा आएगा। तुमने खाना नहीं लगाया अभी तक? वो टेबल पर मौजूद एक बाउल, 2 प्लेट्स को देखकर हैरान हुआ। वो कुर्सी खींच के बैठ गई। वो भी सामने बैठा। उसने प्लेट उसके आगे बढ़ाई और बाउल का ढक्कन उठा के उसे देखा। तैमूर का मूड एकदम बिगड़ा था। ये क्या धोखा है? खाना किधर है? वो पास्ता देखकर गुस्सा हुआ। आप ही की कुकिंग अच्छी नहीं ना? उनको इंटरेस्ट बस पास्ता, अंडे या कोई भी सिंपल डिश विच शी कैन इजीली कुक। वो अपनी प्लेट में थोड़ा सा पास्ता लेके खा रही थी। वो होंक बनकर उसका मुंह देख रहा था। आई मस्ट गो। वो उठा। वेयर? वाई आर यू नॉट ईटिंग? वो हैरान थी। यू आर जस्ट अ ट्रैप। आई थॉट इट्स अ पाकिस्तानी फैमिली। नो, आई विल ईट सम स्पाइसी फूड आफ्टर लॉन्ग टाइम। बट वह दांत पीस रहा था। ये खाना है, ये बनाया तुम्हारी आपी ने। बहन आके खाएगी। हेल। माहा को समझ न आया। इसको असल गुस्सा इनके पाकिस्तानी होने पे है या पास्ता पे। बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, अगली बार का तुम्हारी दावत होगी। वो खुश होके कह रही थी। वो भी मुंह फुला के खड़ा था। मुझे जाना है, बाय। If you enjoyed this video, please let us know by press thumbs up button. Thank you for watching our videos. See you in the next video.